وقال الذین اشرکوا، اور شرک کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت نہ کرتے، نحن، نہ ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا۔ اب دیکھیں، دل بےایمان تے حجتاں ٹھیر، یعنی انسان اگر بےایمانی کے اوپر اترا ہو تو کس طریقے سے پوری ڈاکٹرن کو الٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر کسی کلمہ گو توحید کے ماننے والے کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دی جائے تو وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ کون کہے گا؟ ہم بھی یہی کہیں گے کہ جی واقعی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت مل جاتی، نہ یہ شرک کرتے نہ ان کے آباء و اجداد کرتے۔ جملہ وہ صحیح بول رہے ہیں لیکن بدنیتی کے ساتھ۔ بدنیتی یہ ہے کہ وہ اپنے شرک کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، وہ ہمیں روک سکتا ہے تو روک کے بتائے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا تو اس کی مرضی سے کر رہے ہیں، یا پھر وہ اتنا کمزور ہے کہ ہمیں شرک کے اوپر روک نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے کہ اس نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، تمہیں بھی اور تمہارے آباء و اجداد کو آخرت میں پکڑے گا۔ اس چیز کو خدا کی کمزوری کیسے بنا رہے ہو؟ کمزوری تو تب بناؤ جب اسے ڈیوائن پلان کا حصہ نہ بنایا گیا ہو۔ قرآن میں درجنوں جگہ ہے کہ اگر آخرت کا ایک دن طے نہ ہوتا ہم دنیا میں ان کا معاملہ تمام کر دیتے، لیکن اللہ کے ہاں ایک مدت طے ہے کہ جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں، حالات و واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، اس میں آپ کو آزمانا ہے، آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور جن میں حق کی کوئی رتی ہوگی اور وہ حق قبول کرنا چاہیں گے، قبول کر لیں گے۔ خالد بن ولید نے 19 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے 19 سال کے بعد اسلام قبول کیا۔ 19 سال تک نبی علیہ السلام کے دشمن رہے ہیں۔ اسلام میں انہیں 19 سال نہیں ملے پھر، لیکن اسلام میں جو انہیں پیریڈ ملا آلموسٹ آپ سمجھ لیں 12-13 سال کا، پھر انہوں نے اپنی وہ ساری غلطیاں دھوئی ہیں۔ اور آج نان مسلم بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک بت پرست کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سے اٹھا کے مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ بٹھایا آرمی چیف کے طور پہ، اور رومنز اور پرشینز کو الٹ دیا۔ وہ تو کہتے ہیں چلیں ایک عرب ریولوشن تھی، ہم تو اسے خدا کی طرف سے ڈیوائن مانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ غیر معمولی چیز ہے۔ اب مجھے بتائیں 19 سالوں کے اندر انہیں موت بھی آ سکتی تھی، کوئی تھوڑا پیریڈ تو نہیں ہے۔ اس میں کئی جنگیں انہوں نے نبی علیہ السلام سے لڑی ہیں۔ غزوہ احد والا معاملہ تو حضور کے دانت بھی ان کی وجہ سے شہید ہوئے۔ جنگ تو مسلمان جیت چکے تھے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب جب درہ چھوڑ دیا اصحاب نے، 35 نے 50 میں سے، تو خالد بن ولید کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھی، وہ پیچھے سے آئے اور حملہ کیا۔ اس میں نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہوئے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو حق بات ہے یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو واقعی کوئی شرک نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ تو اللہ کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے 2 راستے آپ کو دکھائے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اگر یہ امتحان نہ ہو تو پھر آخرت کے انعامات بغیر محنت کے تو مل نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے۔ اسلام کا مقدمہ، دین کا مقدمہ، رسولوں کا مقدمہ اس پہ قائم ہے کہ آپ نے آخرت کے ساتھ سے جوڑ کے دیکھنا ہے، ورنہ تو واقعی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہ خدائی نظام بھی فیل ہے۔ اگر صرف دنیا کی حد تک دیکھا جائے، ہٹلر مار گیا 6 لاکھ یا 60 لاکھ یہودیوں کو، خود اس نے خودکشی کر لی، 6 لاکھ دفعہ اسے پھانسی کوئی نہیں ہو سکی۔ ہاں اگر آخرت کے ساتھ جوڑیں تو ہر مظلوم کے بدلے اسے ایک دفعہ پھانسی دینا اور ہر دفعہ زندہ کرنا اور پھر پھانسی دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا آخرت کے ساتھ جب تک ہم اس معاملے کو نہیں جوڑیں گے تو دین کا مقدمہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے ہیں نہ ہمارے آباء و اجداد، وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور ہم
اللہ تعالیٰ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے سوا اور چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے. یہ جو خود ساختہ شریعت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی حرکت کی تھی اگلے لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزر چکے. یہ اگلے ویسے ہم تو اردو میں بول دیتے ہیں نا جو بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اردو لنگوسٹک میں اگلوں سے مراد ہے جو آگے گزر چکے. ہم پچھلے ہیں کیونکہ وہ ہم سے پہلے آگے جا چکے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو رسولوں پر تو سوائے حق کو واضح پہنچا دینے کے اور کوئی چیز رسولوں کے ذمہ نہیں ہے. پیغمبروں کا کام تھا، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. یعنی پیغمبروں نے صرف حق پہنچانا تھا، گھول کے کسی کو پلانا نہیں تھا، نہ زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے کے اوپر لے کر آنا تھا. یہ اس چیز کا مطلب ہے. اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ امتحان ختم، پھر جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ختم. لہٰذا دین کا مقدمہ قرآن جو ٹوٹیلٹی میں پیش کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کبھی بھی زبردستی ہدایت نہیں دینی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی چوائس کے اوپر چھوڑ دیا. یہ اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ جملہ غلط ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، مرضی سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، سوائے ان کاموں کے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کرے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں اللہ کی مرضی سے. جو نماز چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے نہیں چھوڑ رہے، اللہ کی اجازت سے چھوڑ رہے ہیں. اجازت کیا کہ دو راستے ہیں، خواہ یہ راستہ اختیار کرو خواہ یہ کرو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے، گمراہی کا بھی، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہر کام نہیں ہو رہا، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے. مرضی اس کی وہی ہے جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے بتائی ہے. ہاں اب چونکہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ میرے مرضی کے خلاف بھی جا سکتے ہو، ورنہ تو یقین کریں اذان ہو اور کوئی مسجد کی طرف نہ جائے تو اس کے پاؤں زمین میں دھنس نہ جائے، ایسے نہیں ہوگا. اور نہ یہ ہوگا کہ اذان ہو رہی ہے تو زبردستی آپ کے پاؤں چلنا شروع کر دیں مسجد کی طرف، یہ بھی نہیں ہوگا. اور اسی اختیار کی وجہ سے آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. اس کانٹیکسٹ میں سورہ الزمر کی ایک آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں چونکہ یہ کریٹیکل ٹاپک ہے. سورہ الزمر کے سٹارٹ کے اندر ہی سورت نمبر 39 ہے، کراس ریفرنس کے طور پہ میں وہ آیت کور کر دوں. اور یہ قرآن کی چند آیات ایسی ہیں کہ جن کو بارہا ڈسکس کرنا ضروری ہے، ادروائز انبیاء کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ لوگوں پر عیاں نہیں ہوگا. سورہ زمر 39 نمبر سورت ہے اور اس کے سٹارٹ میں ہی آیت نمبر 7 ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے. یعنی تمہارے کفر کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ اسے ٹینشن ہوگی کہ یار بندے میں نے پیدا کیے تھے، پیروی یہ شیطان کی کر رہے. نہیں، اسے پتہ ہے کہ میں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. ولا يرضى لعباده الكفر، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ راضی کوئی نہیں اپنے بندوں کے کفر پر. اچھا راضی نہیں ہے تو بندے کفر پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ جو میں نے بولا تھا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں اجازت سے ہو رہا ہے. اس جملے کو فٹ کریں. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں سے کفر کے معاملے میں راضی کوئی نہیں ہوں. جب راضی نہیں ہو، راضی اور مرضی ایکویلنٹ ورڈ ہے، پھر ہو رہا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو. وَإِن تَشْكُرُوا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو یہ اللہ کی مرضی ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ پھر تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس میں واضح آ گیا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ نافرمانی نہ کرو. لیکن
نافرمانی کر سکتے ہو، اجازت دی ہوئی ہے اس نے، آخر میں پکڑ لے گا۔